ایک اور حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان العبد لیعمل بالذنب فاذا ذکرہ احزنہ، ایک آدمی کسی گناہ کو کر بیٹھتا ہے، پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر لیا، اللہ کی نافرمانی مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، میں اللہ کا بندہ تھا، اللہ کی کھاتا تھا، اللہ کی دی ہوئی زندگی گزارتا تھا، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، حتی اذا ذکرہ احزنہ، جب بھی وہ گناہ کو یاد کرتا ہے غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری نافرمانی کر کے اس کے دل میں غم پیدا ہو گیا، جتنی دفعہ یہ غم زدہ ہوتا ہے اللہ پاک اتنی دفعہ ہی اس کے لیے بخشش کو لکھ دیتے ہیں۔ گناہ کرنا اور گناہ کے بعد ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کر لینا، یہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور صلحاء یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کرنے کا ارادہ کرے اور پھر گناہ کر لے، اور گناہ کرنے کے بعد جو خوشی اس کے دل میں پیدا ہو کہ اچھا ہوا جو میں نے پلان بنایا تھا اس کو پورا کر لیا، جو چوری کرنے کا ارادہ تھا میں اس میں کامیاب ہو گیا، جو فراڈ کی نیت تھی میں پورا کر چکا، جو کسی کو نقصان پہنچانے کی میری نیت تھی میں نے اس کو پورا کر لیا۔ ایک آدمی اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد پھر اس پر اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں جو اس کا گناہ تھا تم لکھ چکے ہو اس سے بڑھا چڑھا کر یہ گناہ اس کا لکھ دو، اس کا خوش ہونا اس سے بڑا گناہ بنا کر لکھ لیا جاتا ہے۔ ایک آدمی گناہ کی نیت کرتا ہے اور پھر گناہ نہیں کر سکتا، کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، کسی بے حیائی کا ارادہ تھا لیکن کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، بندہ نہ کر سکا، کسی گناہ کی نیت تھی، اپنی بڑی کوشش کی لیکن اس گناہ تک نہیں پہنچ سکا۔ اب دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے جو ایمان والے کی ہونی چاہیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں تو لگا تھا گڑھے میں جانے کے لیے، میں تو تیار تھا اپنے آپ کا ستیہ ناش کرنے کے لیے، اے اللہ تیرا کرم ہے تو نے بچا لیا، یہ تو ہے ایمان والے کی حالت۔ لیکن اگر کوئی بندہ گناہ کی نیت کرتا ہے اور پھر اس کو نہ کر سکنے پر غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو یہ تیسرے نمبر پر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس گناہ کو تیسرے نمبر پر بڑا گناہ بنا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیا جائے۔ پھر ایک آدمی کسی گناہ کی نیت کرتا ہے اور گناہ کرتے ہوئے پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو معمولی سمجھتا ہے، پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے تو آدمی کو بہت مشکل ہوتا ہے، عادت بن جائے تو ایسا گناہوں کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، معمولی سمجھتا کوئی بات نہیں ہے۔ جب گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اب یہ چوتھے نمبر پر بڑا گناہ بنا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیا جائے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتے کرتے پھر اس کا دل ایسا سیاہ ہو جائے اور ایسا سخت ہو جائے اور ایسا پتھر کا بن جائے اور اس کی آنکھیں ایسی خشک ہو جائیں اور اس کی مت اتنی ماری جائے کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے۔ او چھوڑو جی، پتہ نہیں کہاں کی باتیں کرتے ہو، کوئی گناہ کوئی نہیں ہے، دنیا زندگی گزارو، مزے کرو، کھاؤ پیو، اس کا نام زندگی ہے۔ ایسے کلمات کہہ دے، بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے اس بندے کے بارے میں کہ کہیں مرتے وقت اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے۔ اس کو اللہ کا نظام ہی قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا یہ اس کے خلاف بغاوت پر اترا ہوا ہے۔ اس بدبخت کے بارے میں بہت بڑا اندیشہ ہے کہ شاید اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے اپنے فضل و احسان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر بہت ساری نیکیاں ایسی ارشاد فرمائی ہیں، اگر بندہ ان نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے تو وہ گناہ جو بندہ کر چکا، وہ گناہ جو اس کے نامہ اعمال میں لکھے جا چکے، وہ گناہ جو محفوظ کر دیے گئے، اللہ پاک ان کو ایسا مٹا دیتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا کہ وہ لکھے ہی نہیں تھے، نامہ اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ فرشتوں کے دماغ میں سے بھی اللہ نکال دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں کہ اس بندے نے فلاں گناہ کیا۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من غسل میتا فکتم علیہ غفر لہ 40 کبائر، ایک آدمی کسی میت کو غسل دے۔ بدقسمتی سے آج ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا کہ ہم اس کو کمیوں کا کام سمجھتے ہیں، میت کو غسل دینا جی بیکار قسم کے لوگوں کا کام ہے، مسجدوں میں بیٹھنے والے یا کہ فضول قسم کے بندوں کا کام ہے۔
حدیث پاک کے اندر میت کو غسل دینا اس کے اتنے فضائل ہیں، ایسی زبردست قسم کی نیکی۔ فرمایا من غسل میتا فکتم علیہ، ایک آدمی کسی میت کو غسل دے، فکتم علیہ، پھر دو چیزوں کا خیال کرے۔ بعض دفعہ غسل دیتے ہوئے آدمی کے جسم سے کوئی نجاست وغیرہ بھی نکلتی ہے، انسان ہے، بعض دفعہ اس کے جسم کے اندر کوئی ایسی برائی ہوتی ہے، ویسے تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں نہیں پتہ چلتا، لیکن جسم کا کوئی عیب ایسا ہوتا ہے، اس غسل دینے والے نے اس کو چھپا لیا، کسی کے سامنے نے اس کا ذکر کیا، غسل بھی دیا، بعد میں یہ بھی نہیں بتایا جی بڑا گند پڑا ہوا تھا، نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا کہ اس کے جسم کے اوپر کوئی ایسا نشان تھا، کوئی ایسا عیب تھا، کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ اگر اس کی کوئی غلطیاں تھیں اس کو چھپا لیا۔ من غسل میتا فکتم علیہ، جس آدمی نے ایک میت کو غسل دیا پھر اس کے ظاہری عیوب کو بھی چھپایا، اور اگر کوئی اس کے گناہ تھے اس پر بھی پردہ ڈال دیا، اللہ پاک اس بندے کے بھی 40 کبیرہ گناہ معاف فرمائیں گے۔ اور پھر اس نے غسل دینے کے بعد اگر اس کی نماز جنازہ میں بھی شریک ہوا اور جا کر اس کی تدفین تک ساتھ رہا، اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتار دیا، تو اللہ پاک فرمائیں گے اس کے نامہ اعمال کے اندر یہ لکھ لو کہ اس نے کسی بندے کو رہنے کے لیے گھر دیا، اور اتنا لمبا زمانہ اس نے رہنے کے لیے گھر دیا یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی۔ آدمی کسی کو اپنے گھر میں 2 دن کے لیے رکھے تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا ایسا نامہ اعمال میں ثواب لکھو، اس بندے نے کسی کو رہنے کے لیے گھر دیا، 1 دن 2 دن کے لیے نہیں، 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے نہیں، 1 سال 2 سال کے لیے نہیں، الی یوم یبعث، اس دن تک کے لیے اس نے کسی کو گھر دیا جس دن کے اللہ پاک قیامت کو قائم کر دیں گے۔ ایک نہیں 20 روایات، سینکڑوں روایات ایسی ہیں۔ اللہ کبھی توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، قرآن پاک کی ان آیات شریفہ کو پڑھا کریں جس میں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی وہ نیکیاں ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ احادیث طیبہ کے اندر وہ کون کون سی انسانی قدریں ہیں، انسانی عادتیں ہیں، انسانی خوبیاں ہیں جن سے ہم روز بروز خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں آج ہمارے ہاں ایک جاب بن گئی ہیں، ایک ملازمت کی چیزیں بن گئی ہیں۔ جی غسل دینا میت کو، یہ ایک ملازم رکھ لو، وہ یہ کام کیا کرے۔ جی فلاں کام کے لیے ایک ملازم رکھ لو، مسجد کی صفائی کے لیے ایک ملازم رکھ لو، فلاں کام کے لیے ایک ملازم۔ یہ آج جو ہمارے ہاں ہر چیز کو ہم نے جاب کی صورت دے دی ہے۔ نماز پڑھانے کے لیے یہ بھی ایک جاب بن گئی، بچوں کو پڑھانا یہ بھی ایک جاب بن گیا۔ ہر چیز، ہر نیکی، ہر خوبی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو اس کا مکلف بنایا تھا، ہر مسلمان اس خوبی کا کرنے والا تھا، ہر مسلمان معلم تھا، ہر مسلمان امام تھا، ہر مسلمان خطیب تھا، ہر مسلمان دوسروں کی ہدایت کی کوشش کرنے والا تھا، ہر مسلمان دوسروں کی ضرورت پوری کرنے والا تھا، ہر مسلمان کسی اندھے کو راستہ دکھانے والا تھا، اس کا ہاتھ پکڑنے والا تھا۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جو ہماری زندگیوں کے اندر موجود تھیں۔ بدقسمتی سے آج ہم نے ان تمام حسنات کو، ان تمام خوبیوں کو، ان تمام نیکیوں کو ایک جاب کا، ایک ملازمت کا درجہ دے کے خود اپنے آپ کو الگ کر لیا کہ جی ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم تو چودھری صاحب ہیں، بڑے آدمی ہیں، مسجد جائیں، مسجد صاف ہونی چاہیے، ہمارا کام تو صرف نماز پڑھ لیں، اور اگر کوئی گند ہو تو کیا کر آ جائیں جی فلانی جگہ گند پڑا ہوا تھا۔ اس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی بنائی ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو صفات ہمارے کام آئیں گی، یہ وہ خوبیاں ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ کل قیامت کے دن، جس دن نہ باپ نے کام آنا ہے، نہ ماں نے کام آنا ہے، نہ بیٹے نے کام آنا ہے، نہ بیوی نے کام آنا ہے، مال تو یہیں رہ جائے گا، وہ تو آگے بھی نہیں جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر آدمی ایسی مصیبت کے اندر ہوگا، اس کو ہوش نہیں ہوگی کہ کسی اور طرف دیکھ سکے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو اس دن ہمارے کام آنے والی تھیں۔ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ یہ وہ خوبیاں جو آپ نے اپنی امت کو سکھائی تھیں، ساری نہیں، ایسا ایسا ان کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ اس کے لیے بہترین مشق کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے اندر صلحاء فرماتے ہیں کہ آدمی جس نیکی کی
عادت ڈالنا چاہے 11 مہینے وہ اس کی عادت بن جائے گی، اللہ پاک اس کے اندر وہ چیز داخل کر دیں گے اور عادت کے طور پر وہ سارا سال اس کو کرے گا۔ اگر کسی نے رمضان المبارک کے اندر تلاوت کا اہتمام کیا، باقی سال اس کے لیے تلاوت آسان ہوگی۔ کسی نے نفلوں کا اہتمام کیا، پورا سال اس کے لیے نفلیں آسان ہوں گی۔ جس نے توبہ استغفار کا اہتمام کیا، پورا سال اس کے لیے توبہ استغفار آسان ہوگی۔ جس نے دوسروں کے اکرام کا خیال کیا، پورا سال دوسروں کی عزت و احترام اس کے لیے آسان ہوگی۔ جس نے غیبت کو چھوڑنے کی کوشش کی، پورا سال اس کے لیے یہ عادت چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ جس نے دوسروں کی تحقیر اور تذلیل سے اپنے آپ کو باز رکھا، پورا سال اللہ پاک اس مصیبت سے اس کو بچائیں گے۔ رمضان المبارک ہر نیکی کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، ہر برائی کو اپنے سے الگ کرنے کے لیے بطور مشق کے بہترین مہینہ ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔